اب آپ کے ذرا صحافتی کیریئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسامہ غازی اینکر کیسے بنے؟ بس یہ ایک اتفاقیہ ایسے ہوا کہ میں بچپن سے والد صاحب کرواتے تھے ہمیں تقریریں وغیرہ، اور اس طرح سے ہم غیر نصابی سرگرمیاں جس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، پرفارم کرنا اسٹیج، تو وہ کرتے کرتے یونیورسٹی تک وہ سلسلہ آ گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک چینل آ رہا تھا تو اس میں آڈیشنز وغیرہ وہ لے رہے تھے، تو میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ چینل آ رہا ہے تم جا کے آڈیشن دو. میں وہاں گیا، میں وہاں سلیکٹ ہو گیا، تو بس اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا. اچھا، اسامہ غازی اینکر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ وکیل ہوتا. وکیل ہوتے، کیونکہ میرے دونوں بھائی وکیل ہیں، چھوٹا بھائی بھی بڑا بھائی بھی، اور والد صاحب نے بھی وکالت کی، تو لہٰذا پھر وکیل ہی ہوتا ہے. میں نے LLB کیا، پڑھی وکالت ہی ہے لیکن ادھر گئے. چلے میڈیا میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میڈیا کرائسس میں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال میس کون کے اسٹوڈنٹس ہیں پاس آؤٹ ہوتے ہیں، تو جو لوگ میڈیا میں نئے آ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے سروائیو کرنا ہے؟ کیا وہ سوشل میڈیا پہ موو کر جائیں یا وہ فیلڈ کے اندر آئیں تو جگہ کیسے بنائیں؟ یہ کچھ گائیڈ کریں لوگوں کو. یار دیکھیں، ایک تو اس وقت جو ہمارا کنونشنل میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ تو ایک کرائسس میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی 1.5-2 سال سے پہلے یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا، اور اس میں کچھ بہتری ضرور آ جائے گی. لیکن جب بے روزگاری ہوتی ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے میڈیا میں ہے، یہ اوور آل ملک میں اس وقت ہے. اور پھر یہ کورونا کی صورتحال کی وجہ سے اور برا حال ہو گیا. تو جس طرح سے ہماری آبادی ہے یا بڑھ رہی ہے، اس طرح سے ہمارے ہاں جاب کریشن ہے ہی نہیں. پہلے نہیں تھی، اب تو اور برا حال ہو گیا. اور میڈیا میں بہت ہی برا حال ہو گیا، کیونکہ اس میں ہزارہ لوگ اس میں ہیں. آپ کہہ لیں 20-25 ہزار ہوں گے یا 1 لاکھ ہوں گے، لیکن انڈائریکٹلی بھی سارے ملا لیں. میں ہاکرز کی بات کر رہا ہوں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک چیز نظر آتی ہے تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جس کو بہت شوق ہے وہ اس میں ضرور کوشش کریں، تاکہ اس کو پتہ چل جائے. کہیں وہ ٹرائی کرے گا اور وہ نہیں خدا نخواستہ ہو سکتا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے پھر اب کیا کرنا ہے زندگی میں کچھ اور کام کروں، کچھ اور کروں. تو آپ کو کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور کہیں بھی جائیں گے آپ، کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، آپ نے اس میں بھی آنا ہے، آپ کو محنت ضرور کرنی چاہیے. انسان بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے کہ ہمت ہار جاتا ہے، جی میں تو یہ مجھے کوئی اوپننگ نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اب اتنے زیادہ پلیٹ فارمز ہیں. اگر آپ میں اتنا ٹیلنٹ اور اتنی محنت ہے، آپ دیکھیں پڑھیں جو لوگ آگے گئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، کیسے گئے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی پوری صلاحیتوں کو برے کار لاتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی صلاحیت ہوگی آپ سوشل میڈیا سے کر لیں گے، نہیں تو وہیں سے لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کو کہیں گے کہ ہاں یار یہ بڑا زبردست ہے، اس کو ہمیں اپرچونیٹی دینی چاہیے. تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ. اور پھر یہ ہے کہ باادب با نصیب، اگر آپ کی دعائیں بزرگوں کی، والدین کی آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ باادب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کریں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو رستہ مل جائے گا. یہ نہیں تو کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب، ایک بہت زبردست انٹرویو آپ کے ساتھ رہا. امید کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں ایک اچھی نشست کریں گے. بہت شکریہ. اللہ